السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی کسی بھی منسٹری کے ساتھ ٹینڈر کریں تو آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک وینڈر نمبر حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ نے ٹینڈر ون کر بھی لیا ہے، آپ نے سپلائی دے بھی دی ہے، آپ نے اپنا بل بھی جمع کروا دیا ہے اور آپ کے پاس صرف ایک ڈاکومنٹس نہیں ہے اپنے وینڈر نمبر رجسٹریشن کا، تو آپ کو پیمنٹ نہیں ہوگی۔ پیمنٹ ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے آج کا لیکچر بہت ہی لازمی ہے ان کنٹریکٹرز کے لیے جو کہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ، خاص کر منسٹری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے وینڈر نمبر کا فارم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کیسے اس کو فل کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کون کون سے الائڈ ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں۔ پھر اس کو آپ نے کہاں سے اٹیسٹ کروانا ہے، کہاں پر آپ نے اس کو جمع کروانا ہے، اور پھر کیسے آپ نے اپنا وینڈر نمبر چیک کرنا ہے۔ تو آخر تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ گوگل کی ویب سائٹ اوپن کریں گے اور سرچ بار کے اندر AGPR وینڈر نمبر لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ AGPR کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے AGPR کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اب آپ آئیں گے ڈاؤن لوڈز کے اوپر، اور ڈاؤن لوڈز کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈاؤن لوڈ فارمز کا ایک ٹیب ملتا ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے۔ ویورز فارمز کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اگر دیکھیں تو آپ سیکنڈ نمبر پر ڈاؤن لوڈ F1 فارم لکھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر آئیں گے اور اس کے اوپر آپ آئیں گے تھرڈ کالم کے اوپر جہاں پر وینڈر فارم فار فرم کمپنی انڈیویجول بزنس مین لکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کے اوپر آ کر کلک کریں گے۔ ویورز ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آپ اس کو یہاں سے سیو کریں اپنے سسٹم کے اوپر۔ کلک کرنے کے بعد یہ فارم سامنے آپ کے اوپن ہو جائے گا، لیکن یہ PDF کی شکل میں ہے۔ اس کو فل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرنٹ دیں اور یہاں پر آپ اس کو مینولی فل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اس PDF کی فائل کو MS ورڈ میں کنورٹ کریں اور آپ اس کو ٹائپ کر کے یہاں پر فل کریں۔ تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں MS ورڈ میں کنورٹ۔ اس فارم کو MS ورڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ smallpdf.com کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور اس کے بعد آپ جائیں گے ٹولز میں۔ ٹولز کے بعد آپ دیکھیں PDF ٹو ورڈ لکھا ہوگا، آپ اس کو یہاں پر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو فارم ہے PDF کی شکل میں، اس کو آپ یہاں پر ڈریگ اور ڈراپ کریں گے، جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کو ہم نے یہاں سے پکڑا اور یہاں پر ہم نے آ کے اس کو ڈراپ کر دیا۔ ڈراپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا MS ورڈ میں، اور آپ کنورٹ کے اوپر کلک کریں گے۔ کنورٹ میں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر ڈاؤن لوڈ کا ایک ٹیب دیکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ تو ویورز یہ دیکھیں آپ کا جو فارم ہے یہاں پر MS ورڈ کی شکل میں ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمارے سامنے MS ورڈ کی شکل میں یہ فارم اوپن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو 1 بائی 1 فل کریں گے۔ سب سے پہلے جو کالم ہے وہ ہے سیریل نمبر کا۔ اب یہاں پر سیریل نمبر لکھیں گے جیسا کہ 1۔ اس کے بعد ٹیب ہے جی کمپنی نیم یا ٹائٹل کا۔ اب یہاں پر آپ اپنی کمپنی کا نام لکھیں گے۔ ویورز اس کے بعد باری آتی ہے نمبر آف آنرز کی۔ یہاں پر آپ کی کمپنی کے جتنے بھی آنر ہوں گے ان کو آپ یہاں پر لکھیں گے نمبرز میں۔ ہم یہاں پر لکھتے ہیں جی 1۔ اس کے بعد باری آتی ہے نیم آف آنر۔ یہاں پر آپ جو کمپنی کے آنر ہے، اگر ایک ہے تو ایک کا نام لکھیں گے، اگر 2 ہیں 2 کا، 3 ہے تو 3 کا نام لکھیں گے۔ ویورز اس کے بعد باری آتی ہے آنر CNIC۔ اسی طرح جن کے یہاں پہ نام ہوں گے ان کا یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوگا۔ ویورز اس کے بعد آتا ہے بزنس ایڈریس۔ آپ نے اپنی کمپنی کا جو بھی رجسٹرڈ ایڈریس ہے وہ یہاں پر آپ درج کریں گے۔ کمپنی کا بزنس ایڈریس لکھنے کے بعد آپ یہاں پر اپنا لینڈ لائن نمبر لکھیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ای میل ایڈریس کی۔ جو بھی آپ کا آفیشیل ای میل ایڈریس ہے جو آپ نے FBR کے اندر دیا ہوا ہے اسی کو آپ یہاں پر لکھیں گے۔
اس کے بعد باری آتی ہے کمپنی سٹیٹس کی۔ کمپنی سٹیٹس مین کہ آپ کی کمپنی سول پروپرائٹر ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے یا پارٹنرشپ ہے۔ ویورز، یہ پہلا پورشن فل کرنے کے بعد آپ آئیں گے نیچے کی طرف اور انفارمیشن فار کریشن آف وینڈر نمبر، یہاں پر آپ اس کو بھی فل کریں گے۔ تو ویورز، سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہاں پر اسی طرح سیریل نمبر آپ لکھیں گے 1۔ اس کے بعد یہ جو ہے کاسٹ سینٹر سلیش ڈی ڈی او کوڈ، ویورز یہ بہت ہی لازمی ہے، اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے فل آؤٹ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ پورا سیٹ تیار کر لیں گے اور اس کے بعد آپ جب اس کو پروکیورمنٹ آفس میں یا اکاؤنٹس آفس میں جمع کروائیں گے تو وہاں پر جو ڈی ڈی او ہوگا، جو اکاؤنٹس افسر ہوگا، وہ یہاں پر اپنا کوڈ دیکھے گا، اس کو آپ نے فل آؤٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد باری آتی ہے نیم آف آنر کی یا وینڈر کی، یعنی کہ جو آپ کی یہ کمپنی ہے اورو لائف، اس کا آنر کون ہے، آپ نے اس کا یہاں پر نام لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی بینک نیم کی۔ آپ کا جو بھی کمپنی کا اکاؤنٹ جس بھی بینک میں ہے، آپ نے اس بینک کا نام یہاں پر لکھنا ہوگا۔ ویورز، اس کے بعد آپ بینک برانچ اینڈ برانچ کوڈ یہاں پر آپ درج کریں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی بینک اکاؤنٹ نمبر کی اور آئی بی اے این نمبر کی۔ تو ویورز، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی چیک بک اوپن کرنی ہے اور اس کے اوپر جو آئی بی اے این نمبر لکھا ہوگا اس کو آپ نے درج کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا سوئفٹ کوڈ بھی لکھنا ہوگا۔ آپ اپنے بینک کو کال کریں گے، ان سے آپ اپنا سوئفٹ کوڈ مانگیں گے اور وہ آپ کو سوئفٹ کوڈ دیں گے، آپ نے اس کو بھی یہاں پر درج کرنا ہوگا۔ سوئفٹ کوڈ کا مقصد یہ ہے کہ آج کل اے جی پی آر والے جو ہیں وہ آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، اس لیے سوئفٹ کوڈ آپ ان کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ویورز باری آئے گی نیشنل ٹیکس نمبر کی۔ آپ یہاں پر اپنا این ٹی این نمبر درج کریں گے۔ اس کے بعد ویورز آپ نے اپنا یہاں پر سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر یہاں پر ایڈ کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ویورز اگر آپ دیکھیں وینڈر نمبر الاٹڈ بائی اے جی پی آر اسلام آباد، اس کالم کو یا اس خانے کو آپ نے اسی طرح بلینک رکھنا ہے، کیونکہ جب اے جی پی آر والے آپ کو وینڈر نمبر الاٹ کریں گے تو اس کو وہ یہاں پر لکھیں گے اور یہ آپ کو واپس مل جائے گا، اس لیے آپ نے اس خانے کو بلینک ہی رکھنا ہے۔ ویورز اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پر سگنیچر ود نیم اینڈ اسٹیمپ آف ڈی ڈی او لکھا ہوگا۔ اس فارم کو فل کرنے کے بعد ری چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے اور اس کے بعد جو میں آپ کو آگے ڈاکومنٹس بتاؤں گا وہ ڈاکومنٹس آپ نے اس کو اٹیچ کر کے آپ نے یہ اپنی منسٹری میں جمع کروانا ہوگا جہاں پر آپ نے ٹینڈر ون کیا ہے، اور وہاں پر جو ڈی ڈی او ہوگا وہ یہاں پر اپنا سائن اور سٹیمپ کرے گا، اور اسی طرح جو بقایا جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو یہاں پر سائن اور سٹیمپ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو واپس کیا جائے گا، پھر آپ نے اس کو مزید ادارے میں جمع کروانا ہوگا۔ تو یہ تھا فارم فل کرنے کا ایک آسان سا طریقہ۔ اب ہم چلتے ہیں مزید انفارمیشن کی طرف۔ تو ویورز ہم نے اپنا فارم فل کر لیا ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کا لینا ہے پرنٹ آؤٹ۔ پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کے ساتھ اپنا سی این آئی سی یعنی کہ اپنا شناختی کارڈ کی کاپی اٹیچ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ اٹیچ کریں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آپ لگائیں گے اپنے سیلز ٹیکس رجسٹریشن کی کاپی۔ اگر آپ کے پاس جی ایس ٹی کی کاپی نہیں ہے تو آپ آئرس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر وہاں سے اے ٹی ایل یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جی ایس ٹی نکالیں گے، اس کی کاپی ساتھ اٹیچ کریں گے، اور اسی طرح آپ وہاں سے این ٹی این کی اے ٹی ایل کی کاپی نکالیں گے اور وہ بھی ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے تو آپ یہاں پر ایس ای سی پی کے ڈاکومنٹس کو اٹیچ کریں گے۔ اگر آپ کی پارٹنرشپ ہے تو آپ یہاں پہ رجسٹرار آف فرم کی طرف سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ اٹیچ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایک ریکویسٹ دینی ہوگی ٹو اے جی پی آر، یعنی کہ آپ اے جی پی آر کے آفس کو ریکویسٹ دیں گے کہ کائنڈلی ہمیں ہماری کمپنی ہماری فرم کے نام کا وینڈر نمبر ایشو کیا جائے۔ اس کے بعد ویورز اگر ممکن ہو تو آپ نے اپنی چیک بک کی ایک فوٹو کاپی کروانی ہے، اس فوٹو کاپی کو بھی آپ نے کراس کرنا ہے اور وہ بھی آپ ساتھ اٹیچ کر دیں۔ یہ اس لیے لازمی ہے کہ اس کے اوپر آئی بی اے این نمبر آپ کا اکاؤنٹ نمبر درج ہوتا ہے،
خدا نخواستہ اگر فارم کے اوپر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہاں سے بھی اس کو ری چیک کر کے کریکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ویورز، یہ ہو گیا آپ کا پورا ایک سیٹ، کمپلیٹ سیٹ۔ اس سیٹ کو آپ نے ایک فائل کے اندر لگا کر، سب سے اوپر اپنا لیٹر ہیڈ لگا کر، آپ نے اسلام آباد کے اندر اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو اتھارٹی یعنی کہ AGPR کے آفس میں جمع کروانا ہوگا۔ وہاں پر ویورز رجسٹری آفس بنا ہوتا ہے، وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر آپ اپنی فائل کو جمع کروائیں گے، اور محکمے کے لوگ جو بھی وہاں پر نمائندہ ہوگا وہ آپ کو ایک ٹوکن نمبر ایشو کرے گا۔ وہ ٹوکن نمبر آپ نے بہت ہی سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ اسی ٹوکن نمبر کو دکھا کر آپ اپنا وینڈر نمبر جو فارم ہے وہ واپس لیں گے۔ آپ کو وہی فارم واپس ملے گا جس کے اوپر آپ نے فل کیے تھی اپنی انفارمیشن کو، اسی کے اوپر آپ کو محکمے کے لوگ AGPR والے وینڈر نمبر ایشو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز، ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ 3 یا 7 دن کے بعد AGPR کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر آن لائن اپنا وینڈر نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ایک کمپلیٹ طریقہ کار کہ ہم نے منسٹری کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنا وینڈر نمبر کیسے جنریٹ کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی منسٹری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ویورز، اس سے جو اگلا لیکچر ہے وہ ہوگا کہ ہم نے اپنا بل پروفیشنلی طور پر کیسے تیار کرنا ہے۔ اس لیے اورو لائف کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔